رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. صدق الله العظيم. توحید سنانے سے میں رک نہیں سکتا، توحید سنانے سے میں رک نہیں سکتا، کٹ تو سکتا ہے سر میرا لیکن جھک نہیں سکتا، صدمے اٹھانے پڑتے ہیں دل کو جلانا پڑتا ہے، توحید سنانا کوئی کھیل نہیں سب کچھ لٹانا پڑتا ہے۔ میرے لیے قابل صد تکریم میرے اساتذہ کرام اور مسند جرح و تعدیل پر متمکن حضرات منصفین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس باوقار تقریری مسابقہ میں سخن گفتار کا نشان منزل جس عنوان کو ٹھہرایا گیا ہے وہ ہے توحید باری تعالی۔ شمع توحید کے غیور پروانوں، علوم دینیہ میں سے دو بنیادی علوم ہیں جن کے ذریعے ہم لغت عربیہ کی عبارت، معنی اور مفہوم سمجھتے ہیں۔ ان میں سے ایک علم صرف اور ایک علم نحو ہے۔ آج تک ہم ان علوم سے لغت اور معنی سمجھتے رہے، لیکن آج میں انہی علوم سے عقیدہ توحید پر کچھ استدلالات پیش کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے میں علم صرف کی چوکھٹ پر اس کے ذوق توحید کو جانچنے کے لیے حاضر ہوا تو علم صرف نے مجھے بتایا کہ میرے دامن میں لفظ توحید کی حیثیت مصدر کی ہے، اور مصدر کی تعریف یہ ہے وہ کسی سے مشتق نہیں ہوتا، البتہ اس سے مزید الفاظ اشتقاق کا کام لیتے ہیں۔ معنی سمجھ میں آ گیا، توحید کا معنی ہے اللہ اکیلا ہے، یعنی اگر قرآنی آیت کو دیکھوں تو معنی ہوگا لم یلد ولم یولد، اللہ کی ذات اکیلی ذات ہے اور ایسی ذات ہے وہ کسی کی مخلوق نہیں، لیکن کائنات کی ہر مخلوق کا خالق اکیلا اللہ ہے۔ اس ذوق کو مزید پختگی بخشنے کے لیے مجھے قرآن کی ایک اور آیت متوجہ کرتی ہے، اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ میرے طلباء بھائیو، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے لفظ کل استعمال کیا، اور لفظ کل میں عموم ہوتا ہے، معنی ہوگا کائنات کے ذرے ذرے کا خالق اکیلا اللہ ہے۔ نمبر دو، لفظ توحید مصدر ہے، اور مصدر کے بارے میں قانون ہے لا یثنی ولا یجمع، کہ وہ تثنیہ بھی نہیں ہوتا وہ جمع بھی نہیں ہو سکتا۔ اس سے مجھے عقیدہ توحید اس طرح سمجھ میں آیا، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، اے پیغمبر اعلان کر اللہ ایک ہے۔ اب ایک کو بیان کرنے کے لیے لفظ واحد نہیں بلکہ احد بولا۔ اب واحد اور احد میں کیا فرق ہے؟ تو یاد رکھیں، واحد کبھی اسنان یعنی تثنیہ ہو جاتا ہے، لیکن احد کبھی تثنیہ نہیں ہوتا۔ مجھے عقیدہ توحید سمجھ میں آ گیا، اللہ ہمیشہ سے ایک ہے اور ہمیشہ ایک رہے گا۔ میں نثر کے ذوق کو نظم کی شکل میں دیکھوں تو شاعر کہتا ہے تو واحد ہے مگر لاکھوں دلوں میں ہے تیرا مسکن، تو واحد ہے مگر لاکھوں دلوں میں ہے تیرا مسکن، تیری وحدت کا کیا کہنا تیری کثرت کا کیا کہنا۔ وارثان علم و حکمت و تشنگان فہم و فراست، جب صرف کے حوضہ علمیہ کے در سے میں نے عقیدہ توحید کا جام نوش کر لیا تو پھر مجھے یہ چاہت پیدا ہوئی کہ علم نحو کا ذوق ایک موحد کی عقل سلیم کو کس طرح جامع توحید پہ لاتا ہے۔ تو میں نے علم نحو کے سامنے عقیدہ توحید کو پیش کیا کہ مجھے اس پیغمبری مشن کے عنوان توحید کو کس طرح سمجھنا ہے، تو علم نحو نے مجھے توحید کلمہ توحید سے سمجھائی، لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید شروع ہوا لا کے حرف سے۔ علم نحو نے مجھے بتایا لا یہ حرف ہے اور یہ جنس کی نفی کرتا ہے، معنی ہوگا کائنات ارض و سما میں کوئی ایسی جنس موجود نہیں جو الہ بننے کے لائق ہو۔ شاید یہی وجہ تھی کہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے لا کی چھری اس قدر تیز ہے کہ اگر آگے اللہ کا بندہ ہوتا تو اصلاح والی چھری نے لفظ اللہ کو بھی کاٹ دینا تھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ کے سوا ہر الہ کی نفی ہو گئی اس کلمہ میں موجود حرف لا کی وجہ سے۔ اب الہ کس کو کہتے ہیں؟ الہ کا معنی مفسرین نے کیا
کل ما یعبد، ہر وہ چیز جس کی عبادت کی جائے وہ الہ ہوتا ہے۔ اب اس دنیا میں درختوں کی عبادت کی گئی، حجروں کی عبادت کی گئی، قبروں اور مزاروں کی عبادت کی گئی، اب تک کی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ سب معبود ہے؟ نہیں میرے دوستو، کلمہ کا مطلب ہے حقیقی معبود اور حقیقی الہ اکیلا اللہ ہے۔ اس کی دلیل میں قرآن سے پیش کروں گا۔ آیات قرآنی کا جب مطالعہ کیا تو مجھے پارہ نمبر 28 کی سورۃ طلاق کی آخری آیت سے معلوم ہوتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ حاضرین مجلس، قرآن کریم کی تعلیمات کو بنظر غائب دیکھا جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے الہ کی دو شرطیں ہیں۔ الہ وہ ہوتا ہے جو علیم لکل شیء ہو، نمبر دو قدیر علی کل شیء ہو۔ ان دو شرائط کو دیکھا تو مجھے یہ دو شرطیں صرف اور صرف اللہ کی ذات میں نظر آئیں، باقی کسی فرد و شخص، حجر و شجر، نبی و ولی، حتیٰ کہ علم صرف و نحو کے وعدے حضرت علی کرم اللہ وجہہ میں بھی نظر نہیں آئی۔ نتیجہ یہ نکلا ماننا پڑے گا عبادت کے لائق اور سب کا معبود حقیقی ایک اللہ کی ذات ہے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے، ہم ایک خدا کے قائل ہیں، پندار کا ہر بت توڑیں گے۔ ہم ایک خدا کے قائل ہیں، پندار کا ہر بت توڑیں گے۔ ہم حق کے نشاں ہیں، دنیا میں باطل کو مٹا کر دم لیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔